یہ ایمان کی، اسلام کی، اسلامی عمارت کی بنیادیں ہیں، ایرا ہے۔ ان بنیادوں کو ہٹا دو گے، کمزور کر دو گے، اسلام والی عمارت وہ باقی نہیں رہ جائے گی۔ پھر اس کی حالت یہ ہو جائے گی یا تو اسے توڑنا پڑے گا، اگر خود گرے گی تو ایمان بھی ضائع ہوگا، ساتھ میں مال اور دولت اور جان بھی ضائع کرے گا، پھر نقصان زیادہ ہوں گے۔ اگر یہ ایرا کمزور رہ گیا تو شہادت باللہ اور شہادت رسول، اگر یہ والا ایرا مضبوط نہ کیا، یہ والی بنیاد مضبوط نہ ہوئی، تو یاد رکھو نتیجہ یہ ہوگا، اس پر جو بلڈنگ بنے گی، اس پر جو بلڈنگ قائم کی جائے گی، اس بلڈنگ کے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے، بلکہ زیادہ نہیں یقینی ہوں گے۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ عمارت بالکل کھوکھلی سمجھی جائے گی، اور وہ عمارت جب گرے گی تو بہت سارا نقصان کر سکتی ہے۔ آؤ میں مثال پیش کرتا ہوں۔ شہادت باللہ تو ہوگی، شہادت بالرسول، شہادت بالرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی کس انداز میں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے بڑے صاف الفاظ میں یہ بات واضح کر دی، بڑے صاف سمجھا دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن خاتم النبیین ہے، نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے۔ اب جو بندہ شہادت بالرسول تو کرتا ہے لیکن اس کو پوری طرح نہیں کرتا، یعنی کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ تو مانتا ہوں لیکن نبوت کا دروازہ بند نہیں مانتا، نبوت کا دروازہ بند نہیں مانتا، جس طرح کہ مرزا قادیانی نے کیا، کہتا ہے میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند نہیں مانتا، اس کے ماننے والے بھی یہی کہتے ہیں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند نہیں ہوا، لہذا وہ کہتے ہیں یہ مرزا کانا۔ وہ خود بھی کہتا ہے میں نبی ہوں، نبی بن کے سامنے آ گیا، کہتا ہے میں نبی ہوں۔ اب بتاؤ اس کا اسلام کا دعویٰ، اس کا اسلام قبول کرنا، اس کا شہادت باللہ کرنا، اس پوری بلڈنگ کو قائم کرنا، جب بنیاد غلط ہو گئی تو وہ عمارت باقی رہ جائے گی، اس کے پاس کوئی اسلام باقی نہیں رہا، اس کے پاس کوئی اسلام باقی نہیں رہا۔ ہمیں انہی بنیادوں کا دفاع کرنا ہے۔ آیا روز حملے ہو رہے ہیں ختم نبوت پہ، اصل میں وہ ہمارے ایمان کو چیک کرتے ہیں وہ کتنا رہ گئے نے۔ جب یہ ختم نبوت والی بات کو برداشت کر جائیں گے، عزم کر جائیں گے، کوئی بات نہیں، خیر ہوندہ پہ تو کی ہے، اس وقت ہماری اجتماعی بربادی کا آغاز ہو جائے گا، مسلمانوں کی اجتماعی بربادی کا آغاز۔ یہ آیا روز گستاخ، کبھی رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گستاخیاں، کبھی قرآن کے نام پہ گستاخیاں، کبھی کسی انداز میں گستاخیاں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ چیک کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ ایمان والے بے حس ہو جائیں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا، جب ایمان ختم ہو گیا پھر یہ ہمارے جیسے ہیں، پھر ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ آئیے میرا وقت کم ہے، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین لا یؤمن احدکم۔ اب ایمان قبول کرنے کی باری آئی تھی تو ایمان کیسے قبول کرنا؟ کوئی صفحہ پہ اعلان تو ہو گیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اوے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، پھر آگے کیا ہوگا؟ کہا گیا بنی الاسلام اللہ خمسن، 5 چیزوں پر بنیاد ہے اسلام کی عمارت کی، الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ، الشہادۃ ان لا الہ
الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور شہادت بھی ہے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، شہادت بالرسول ہو گئی۔ جیسے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ایسے اب اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ کر لیا، کہا اس نے پختگی کیسے آئے گی، مضبوط کیسے ہوگو گے، کیسے مضبوط ہونا ہے، یہ تمہارے اندر راسخ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کس طرح؟ کیوں نہیں ایمان والا ہو سکتا؟ کیوں نہیں ایمان والا ہو سکتا؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بنیاد خمسہ مان لی، ہم نے اطاعت کر لی، پھر کیسے ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جب تک بندہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور اپنے تمام رشتہ دار اور اپنے مال و دولت سے زیادہ پیارے پیغمبر سے محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔